بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ دہشت گردی، معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام کے ماحول میں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل جیپ ریلی ہو رہی ہے 6 فروری کو صحرائے چولستان میں، اور اس جیپ ریلی میں دنیا بھر سے جیپ ریسرز شرکت کر رہے ہیں، شائقین آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ثقافتی میلہ ہے جس کے معاشی اثرات بھی اس خطے پر ضرور ہوں گے جو پہلے ہی خط غربت کے قریب زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اچھی خبر ہے، اس کی تفصیلات کا ذکر پروگرام میں آگے چل کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے موجودہ سچویشن جو ہے ملک کی، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ حالات جن سے عام آدمی مایوس ہو چکا ہے، مہنگائی کی دلدل میں پھنس چکا ہے، پاکستانی کرنسی مسلسل بے توقیر ہو رہی ہے، اور ایسے ماحول میں دہشت گردی کا افریط جو ہے وہ بھی آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا پاکستان کا مقدر بن چکی ہے؟ کیا پاکستان ایسے حالات سے کبھی نکل بھی سکے گا یا نکل سکتا ہے؟ پاکستان کے ان مسائل کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ اور کیا یہ جو پارلیمان ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس وقت، یہ ان مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتی ہے؟ اور پاکستان کے ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان سوالات کا جائزہ آج کے پروگرام میں لینے کی کوشش کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں نامور دانشور اور تجزیہ کار جناب چودھری افتخار کمبو صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک رہنما فرما رہے تھے کہ یہ تو اللہ ہی حل کرے گا پاکستان کے مسائل، اور خاص طور پر جو کرنسی کا معاملہ ہے اور معیشت کا معاملہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی معیشت کو سنبھالے گا۔ تو کیا اب معاملہ ہم اس مریض کو اللہ کے سپرد کر دیں یا کوئی اصلاح احوال ہو سکتی ہے؟ ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے؟ دیکھیں، مسلمان تو خیر ہر چیز اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے سوچے سمجھے، لیکن الٹیمیٹلی یہ حل جو ہے دنیاوی حل موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے، جو ڈیزاسٹر کا شکار ہے اس وقت، اس کے اسباب پہ غور کرنا ہوگا۔ ہماری جو معیشت ہے وہ تباہی زیادہ شروع ہوئی ہے جب عمران خان صاحب اقتدار کے اندر آئے ہیں، جب انہوں نے ڈالر کو اس کی پرائس فکس نہیں کی، اور یہ کہتے رہے کہ نون لیگ والوں نے اپنا اس کو مصنوعی طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا تھا، لہذا ہم نے اس کو اوپن کر دیا، حالات کے اوپر چھوڑ دیا، مارکیٹ کے رحم پر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے خطرناک جو فیصلہ انہوں نے کیا، جو شاید ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ دور میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ ہے، اس کے اندر جب اسٹیٹ بینک کو انہوں نے اٹانومس باڈی بنا دیا۔ اگر جب وہ آئے تھے، اگر چاہتے تو ڈالر کی قیمت کو متعین کر دیتے، کیونکہ ڈالر کی قیمت اگر متعین نہیں کریں گے، اور اس کا انجام یہی ہوا ہے کہ ڈالر اب 172-73 سے اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 300 تک جانے کی جائے گا باتیں ہو رہی ہیں۔ جنازہ تو معیشت سے نکل چکا ہے۔ میرے زاویہ نگاہ سے اس وقت پاکستان ڈکلیئر نہیں کر رہے، لیکن یہ معاشی تباہی کا دہانے پر کھڑا ہے، ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے، دہانے پہ کھڑا ہے، اور لیکن اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے۔ لیکن سب سے خطرناک جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، جو IMF کے رحم و کرم پہ ہم نے ملک کو چھوڑ دیا ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو اتنی پاورز دے دی گئی ہیں کہ اس کو اٹانومس باڈی کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کرنے کا، خود مختار کرنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں معیشت کی تباہی کا سبب یہ بنا؟ ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب میں یہ سمجھتا ہوں، اسباب تو کئی ہیں لیکن سب سے بڑا جو سبب ہے وہ اٹانومس باڈی کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایک فرد ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے، وہ باڈی جو ہے وہ براہ راست IMF کے انڈر چلی گئی ہے۔ اب وہ پاکستان میں تو کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں اس ملک کے اندر جو اٹانومس آپ نے تجربے کیے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نیب کے حوالے سے ہو، چاہے جیسے اسٹیٹ بینک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اٹانومس جو تجربے ہیں وہ ناکام رہے ہیں۔ ہر ادارہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا چاہیے، اور پارلیمانی نظام کے اندر پارلیمنٹ ہی سپریم پاور ہوتی ہے، اور اس کو مؤثر بنائیں
اور اسٹیٹ بینک کو باقاعدہ حکومت اور پارلیمنٹ کے تابع کریں تاکہ عوام کی جو چیخیں نکل گئی ہیں اور یہ ڈالر کی جو اوپر اونچی اڑان ہے وہ واپس آئے اور کوئی غریب آدمی کو ریلیف مل سکے. پہلی چیز یہ ہے، دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ڈالر کی اڑان ہماری جاتی کیوں ہے، اوپر جاتی ہے. ہم کیوں ڈالر کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو پنپنے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا. ہم زیادہ ہر چیز کا انحصار امپورٹ پہ کر رہے ہیں. اب باہر سے منگوانی ہے ٹھیک ہے، ہر چیز. اور جب امپورٹ کرنی ہے تو ڈالر جو ہے انٹرنیشنل کرنسی ہے، آپ نے ایل سی کھولنی ہے تو ڈالرز کے اندر کھولنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئی. بلکہ عمران کے دور میں تھوڑا سا جی ڈی پی 5-6 تک پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد اب وہ بھی مطلب نزلی کا شکار ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. تو اس کے اوپر جو انحصار جب تک آپ کم نہیں کریں گے ڈالر کے اوپر، اسٹیٹ کو فوری طور پر جو بھی اسٹیٹ ہے جو اس وقت اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ امپورٹ کو کم کریں. ماس وائے جو ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، امپورٹ ہے، انتہائی ضروری آئٹمز، انتہائی ضروری لائف سیونگ کہہ لیں، لائف سیونگ ڈرگس کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، فوڈ کے حوالے سے دیکھ لیں. تو اس کے علاوہ جو لگژری تمام چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ امپورٹ بین کریں تاکہ ڈالر کے اوپر پریشر کم ہو. دوسرا جو ہے وہ چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی انڈسٹری کو آپ موٹیویٹ کریں تاکہ وہ یہاں سے لوکل جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ پنپ سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی خود انحصاری کی طرف جائیں نہ کہ امپورٹ کی طرف جائیں. اچھا، یہ جو مسائل چوہدری صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں جن کا، یہ آج کے نہیں، سالہ سال سے یہ ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. اب جا کے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیلون پھٹ گیا ہے اور اب یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی حالات ایسے ہیں کہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک گرپ کی جا سکتی ہے حالات پہ اور معیشت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، حالات خراب ہوتے ہیں اور عوام ہی اس کو کنٹرول کرتی ہیں. مطلب حالات خراب ہے نا، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے بد سے بدتر ہوتا جائے گا اور یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا ایک سلوشن ہوتا ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہنگامی بنیادوں پر کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جو معاشی تباہی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیں انڈیا کی مثال ہے ہمارے سامنے. نہرو نے 30 سال تک جو ہے نا امپورٹ بین رکھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جو لوکل انڈسٹری تھی وہ پروموٹ ہوگی، پروان وہ برانڈ بن گئی دنیا میں ان کی چیزیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے دن سے امپورٹ پہ اظہار رکھا. ہماری جو کامرس منسٹری تھی، ہماری منسٹری انڈسٹری تھی، انہوں نے کوئی ایسی دور راست پلاننگ نہیں کی جس سے ہم اپنے لوکل کاریگر کو، ہنر مند کو، سرمایہ دار کو بچاتے اور ان کے لیے ایک ایسے پیکج تیار کرتے تاکہ وہ ہر چیز جو ہے لوکل سطح پہ بنا سکیں. چائنا نے جو ترقی کی ہے انہوں نے اپنے لوکل صنعت کار کو تحفظ فراہم کیا، اس کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں کہ وہ لوکل سستے داموں وہ دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر آ کے اپنی پروڈکٹ کو دنیا کے اندر پھینک سکتا ہے، بیچ سکتا ہے اور کمپیٹ کر سکتا ہے. اس وجہ سے میرا گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آئین اور قانون کی پاسداری اس وقت ہوگی جب آئین اور قانون عوام کی ضروریات کے مطابق ہم اس کو تشکیل دیں گے. اچھا، مسائل تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن یہ معاشی مسئلہ اس وقت اتنا سر چڑھ کے اس کا جادو بول رہا ہے کہ کوئی اور مسئلہ نظر ہی نہیں آ رہا. دہشت گردی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی چند دن پہلے ہم نے 100 سے زائد جنازے پشاور میں اٹھائے ہیں، اس کے بعد بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی یہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے. پچھلے چند سالوں میں کنٹرول تو کر کے دکھایا ہم نے دنیا کو، لیکن کنٹرول ہوا، وہ حل نہیں ہوا. دیکھیں یہ بات سنیں، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری افواج پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے بہت زیادہ شہادتیں دے کر یہ جو ہے امن قائم کیا، لیکن پرابلم پھر دوبارہ کہاں پیدا ہو رہی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے. دیکھیں اسٹیٹ جو تھی نا، اسٹیٹ ٹیررسٹوں سے مذاکرات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، برطانیہ کا ناردرن آئرلینڈ کے ساتھ بہت
جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے سنگین مسائل اور ان کے حل پر بات کر رہے ہیں، اور جناب افتخار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کی شہریت کینسل ہونی چاہیے اور ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ That's it. آپ کے خیال میں یہی ایک حل ہے؟ اس سے جو موجود دہشت گرد ہیں جو ایک سکرین پہ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن دہشت گردی کی بنیادی وجوہات بھی ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں، دہشت گردی کی کچھ وجوہات جو ہے نا وہ ہے بڑی سینسٹیو، کیونکہ دہشت گرد تیار کیسے ہوتا ہے، اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تو جو جا رہا ہے، تو نے بنگ دھماکہ کرنا ہے، تو نے جو ہی مرنا ہے، حوریں تیرا استقبال کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو ہمیں ویڈیوز، جو کلپ جو ایجنسیوں سے ہم نے سنا ہے، جو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے مر جانا ہے، لیکن میں اخروی زندگی اور کے اس اندر سے جا بہتر رہا ہوں، زندگی میں ٹھیک ہے۔ جاؤں گا میں۔ تو میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ اسلامی ریاست ہے اور ہم سب مسلمان ہیں میجورٹی میں، ٹھیک ہے، ہاں اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ یہ تمام جتنے مذہبی ادارے ہیں یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہونے چاہیے، ان کو اسٹیٹ تنخواہ دے اپنے پلے سے، تمام امام جو مساجد کے امام ہیں، جو خطیب ہیں، جو مؤذن ہیں، ان کی اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے، بلکہ ایون ان کو ریٹائر ہونے کے بعد اگر پینشن دے سکتی ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اوپر یہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے، تاکہ جو انڈیویجول جو ہے وہ ایک تنظیم بناتے ہیں اٹھ کے اور وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر لیتے ہیں، قربانی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، صدقات، زکوٰۃ، بلا بلا، اس کے بعد وہ جو پیسہ ہے وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے، تو یہ تمام مساجد، کسی کو مساجد، امام بارگاہ، کوئی ادارہ مذہبی بنانے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جہاں مسجد کی ضرورت ہے، مسجد ضرور بننی چاہیے، اللہ گھر ہے، جہاں مدرسے کی ضرورت ہے ضرور بننا چاہیے، لیکن اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرے، چندہ پروگرام جو بند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ہم زکوٰۃ اور صدقات ہیں وہ اسٹیٹ وصول کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہو، اور یہ انڈیویجول لوگ جو ہیں اپنی اسلامک کنسپٹ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کنسپٹ بھی یہی ہے کہ صدقات و خیرات، زکوٰۃ اسٹیٹ وصول کرتی ہے اور اسٹیٹ مذہبی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس ایلیمنٹ کو یہ پورا کرنے کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جو اسٹیٹ اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، یہ صرف مذہبی جماعتوں سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، پچھلے دنوں جو مذہبی جماعتوں نے ہڑتالیں کی، روڈز بلاک کی، لیکن اگر آپ دیکھیں وہ کتنے پرسنٹ تھے، وہ 1% بھی نہیں تھے بلاک کرنے والے، لیکن اسٹیٹ نے وہاں بھی انہوں نے، حکومت نے اپنی ریٹ کو نہیں منوایا۔ دیکھیں مجھے بتائیں، پچھلے دنوں میں جو ہنگامے ہوئے ہیں جس مذہبی جماعت نے کیے اسلام کے نام پر، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں؟ کیا پولیس والے جو ہیں وہ کافر ہیں؟ پولیس والے اسلام کے دشمن ہیں؟ کیا پولیس والے ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ لیکن اس کے بعد اسٹیٹ نے پھر اس جماعت سے مذاکرات کیے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر اسی طرح اسٹیٹ مذاکرات کرے گی تو جو پولیس جو ہے، جو قانون کی رٹ قائم کرتی ہے، آپ ان کے بندے مرنے شروع ہوئیں گے، وہ کہیں ٹھیک ہے جی بلوا ہو گیا، ہم پیچھے ہٹ جائیں، کل ہمارا کوئی بندہ مر گیا۔ اسی طرح کی سچویشن جیسے ادھر وزیرستان میں آپ نے مذاکرات کیے، اس کا بھئی ہے تو دیکھیں نا، وہاں اگر قسم تو وہی ہے نا، اٹیک کرتا ہے۔ اصل دہشت گردی ہے کیا کہ آپ اسٹیٹ کی ریڈ کو چیلنج کر رہے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، تسلیم ہی نہیں کرتے، اور لوگوں کے لیے خوف و ہراس کا سبب، ٹھیک ہے، تو خوف و ہراس کا سبب جان مال تو عزت دہشت ہی ہے نا۔ خطرہ بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسٹیٹ کو یہاں نرم پالیسی اسٹیٹیں کبھی نہیں چلتی دنیا کے اندر۔ ایک ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو بڑا کہتے ہیں جی افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے جی یہاں کوئی بندہ انویڈ نہیں کر سکتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کی 2000 سال پرانی ہسٹری ہے۔ حالانکہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، افغانستان کو بے شمار انویڈرز نے آ کے اس کو فتح کیا اور اس کے اوپر حکومتیں رکھیں اور انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یہ کی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر افغانستان ہمارا نیبر کنٹری ہے، اس کے ساتھ اگر وہ پالیسی جو جہاں ہمیں اختلاف ہے، جہاں یہ دہشت گردی کیمپس ہیں، اسٹیٹ مضبوط طریقے سے ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اگر نہیں ہے تو بند کریں سرحدیں،
اور ہمیں اس دوسرا، ایسی دیکھیے، تجارت کی ضرورت نہیں افغانستان ہے. کی سرحدیں اکیلے ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک دوسرے ہے. ملکوں کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر تو نہیں ہو رہی کوئی دہشت گردی. اسی وجہ سے نا کہ وہ سٹیٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ریٹ کو منوایا ہوا ہے اور انہوں نے سٹیٹ چلتی ہی زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ ہے. ہماری تو انفارچونیٹلی ہماری تو عدلیہ، ہماری مقننہ، ہماری مطلب جو ادارے ہیں وہ تو نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں شارٹ ٹرم. اچھا، اسٹریٹجی پلان ایک ہوتا تو کوئی یہ نہیں. حل ہو گیا کہ اسٹیٹ اپنی ریٹ ہر حال میں قائم قائم کرے اور کسی بھی انتہا پسند گروہ کے ساتھ ڈائلاگ نہ کیا جائے اور ان کو دوبارہ پنپنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ جو انتہا پسندی جس کا آپ نے اشارتاً ذکر بھی کیا کہ ایسی مذہبی تعبیر کی جاتی ہے، دین کی ایسی تشریح کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جہاد کے راستے پہ چلو گے اور آخرت میں حوریں آپ کا استقبال کریں گی. تو یہ تو ایک باقاعدہ مذہبی فکر ہے. اس کا آغاز دیکھیں بھی آپ کے کریکولم سے ہوتا ہے، نظام تعلیم سے ہوتا ہے. حضور نہیں، دیکھیں آپ اس کی انٹرپریٹیشن ہم جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. یہ مذہبی فکر اس طرح نہیں ہے. اب مذہبی فکر کی انٹرپریٹیشن اس کی غلط ہے نا. دیکھیں پہلی چیز جو ہے جہاد کا ہمارے قرآن کے اندر ذکر ہے اور ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار رہتا ہے اسلامی اسٹیٹ کے اندر. لیکن جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو اس کا فیصلہ، لڑائی کا فیصلہ اسٹیٹ نے کرنا جو منظم ہے. اسٹیٹ اسٹیٹ ہے کال کرے گی جہاد کے لیے تو لوگوں کو آنا چاہیے. کسی مذہبی جماعت، کوئی ایسا گروہ، اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر دیں. تو اس طرح جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے جہاد کی، وہ ہم قرآن کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور علماء کرام جو ہیں گاہے بگاہے اس کے اوپر زور بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز سے مؤثر طریقے سے کارروائی نہیں ہو رہی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں جہاں ان کی غلط تعبیر کی جاتی ہے ان لوگوں، ان عناصر کو ملٹری ایکشن کریں، پولیس ایکشن کریں، ان کو ریسٹ کریں اور ان کو فوری طور پہ سمری ٹرائل کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں تاکہ یہ سلسلہ کنٹرول ہو سکتا ہے. سمری ٹرائل کی آپ نے بات کی اور یہ ایک بڑا ایسا سینسٹیو موضوع ہے کہ جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے لیکن بہت انتہائی اہم موضوع ہے. طالبان نے جو نظام عدل قائم کیا افغانستان میں، ایک عام آدمی کے لیے اس میں جو کشش والی چیز نظر آئی نا، یا جس چیز کو انہوں نے بیچا دنیا کے سامنے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جی دیکھیں آج جرم ہوا ہے، ابھی چند گھنٹوں میں یا دنوں میں اس کی سماعت ہوئی اور فیصلہ ہو گیا، فوری انصاف. یہ تو اس کی وجہ سے ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوئیں اور ہمارے ہاں یہاں پہ بھی بعض اسکالرس نے ان کی اس بات کو بڑا پروموٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں جی وہاں پہ واردات ہو جاتی ہے لیکن اس کے فوری بعد اس طرح ایکشن ہوتا ہے اور ان کو انصاف مل جاتا ہے. تو یہ نظام عدل ہمارے ہاں تو سمری ٹرائل نہیں ہے، یہاں تو پروسیجرل رہا ہے. تو یہ نظام عدل میں بھی کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی ہمیں. سر جی، نظام عدل کے اندر بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. ود ڈیو رسپیکٹ، کہیں میں توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہونا چاہتا، نہ میں ایسی بات کروں گا. اس سے پہلے ایک قطع کلامی معاف، یہ بتائیے کہ توہین عدالت کا تو ہوتی ہے، اس کے اوپر تو سزا ہے، لیکن توہین انسانیت جو روز ہوتی ہے اس کی سزا تو کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر. I'm sorry، میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ نظام انصاف کے لیے سمری ٹرائل بہت ضروری ہے. پروسیجرل لا کے اندر یہاں عدالتوں سے ریلیف مل ہی نہیں سکتا. 20-30 سال پرانے کیس چل رہے ہوتے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ، آج جج سب چھٹی پہ ہیں. ٹھیک ہے جی، آج اپلیکیشن نہیں آ گئی، اس کا ڈیسائیڈ ہوگا. آج وکلا کی ہڑتال آ گئی ہے، آج دوسرے وکیل صاحب نہیں ہے، آج ایویڈنس نہیں ہوئی. یہ ایک نظام ہے ہمارا جو سالوں سال چلتا ہے. وہی فیصلہ جو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے دیہاتوں کے اندر پنچایت سسٹم تھا. کوئی مسائل پیدا ہوئے، جھگڑا پیدا، پنچایت میں آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا. اس کے لیے تو آپ کو لوکل سسٹم بنانا پڑے گا، بلدیاتی سسٹم یا پولیس کے ذریعے یہ ہوگا. دیکھیں نہیں، یہ کام عدلیہ کا عدلیہ ہی کرے گی. ٹھیک، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس پروسیجر سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. مطلب ججوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ججوں کی تعیناتی کا سلسلہ جو ہے نا، جو ہائی کورٹ اور اسپیشل سپریم کورٹ کے اندر ہے، میرے زاویہ نگاہ سے اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. جو ججوں کے تقرر کا میں تعیناتی تقرر جو ہے، دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تباہی کی، مطلب ایک معزز وکیل صاحب ہیں
انہوں نے بار کا الیکشن لڑا ہے، صدر منتخب ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب وہ صدر منتخب ہوا ہائی کورٹ بار کا، اس نے پورے پنجاب سے اس نے ووٹ مانگے ہیں. ہر وکیل تقریباً اس کا واقف ہے. صحیح. پر اسی بندے کو آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جج جج تعینات کر دیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اس کے لیے طے ہونا چاہیے کہ کوئی وکیل جج نہیں بن سکتا جس نے الیکشن لڑا ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر یہ اصلاحات کر لیں تو میرے خیال میں اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے. نمبر 2، پنجاب کا بندہ جو ہے وہ پنجاب میں تعینات نہیں ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر. ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، سول اور سیشن تک درست ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کا بندہ خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، بلوچستان میں ہونا چاہیے یا سندھ کے اندر، تاکہ اس کا یہاں پہ لوکل اثر و رسوخ نظام عدل پہ اثر انداز ہو سکے. لیکن انفارچونیٹلی اس سے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کے اندر جو مؤثر طریقے سے انصاف لوگوں کو ملتا نہیں ہے. عام تاثر یہی ہے کہ سال کے اندر ہائی کورٹ کے اندر 4 تاریخیں پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کورٹ ارجنٹ ہو جاتی ہے. لوگ اپنا سائلین جو ہے دردناک چہرے لے کے آتے ہیں، درد لے کے آتے ہیں اور درد لے کے چلے جاتے ہیں. طالبان کی آپ نے جو بات کی ہے، وہ طالبان کا نظام جو ہے وہ طالبان کا اپنا نظام نہیں ہے، ایکچولی یہ اسلامی نظام ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. عام آدمی جو سب ویسے یہ حیران ہوتا ہے پاکستان کے معاملات کو دیکھ کے کہ یہ ایگریکلچر ملک ہے، زرخیز ترین لینڈ ہے یہاں کی، یہاں پہ ہر قسم کا انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ لوگ محنتی ہیں، کام کرنے والے ہیں. اس کے آپ مقابلے میں ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں، یہ دبئی کو ہی آپ دیکھ لیں، ایک ریگستان ہے. سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، سوائے تیل کے اور کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہے وہاں کی جتنے پاکستان میں جتنا کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دبئی ایک چھوٹا سا ملک ہے اور وہ پورے دنیا کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے اور ایک خوشحال ترین ملک ہے. اور ہم یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے باوجود، اتنے وسائل کے باوجود، ہم ایون کہ یو اے ای سے بھی پیسے مانگتے ہیں. دیکھیں پچھلے دنوں بہت زیادہ میڈیا کے اوپر چلتا رہا سی پیک گیم چینجر، سی پیک دونوں حکومتیں کرتی رہی ہیں، خاص کر نون لیگ نے بہت زیادہ واویلا کیا، انہوں نے کیا. مجھے بتائیں کہ ابھی تک سی پیک کے اثرات کیا پہنچے ہیں عوام تک اور آگے کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں باہر کا سرمایہ دار اس سسٹم کے اندر آ کے کامیاب نہیں ہو سکتا، آنا نہیں چاہتا. آپ کہتے ہیں جس باہر سے سرمایہ دار آئیں، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کا تمام کراچی کا صنعت کار، سرمایہ دار، پاکستان کا بڑا بڑا انڈسٹریلسٹ اس نے جا کے تمام پیسہ اٹھا کے دبئی میں جا کے بیٹھا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس کو تحفظ ہے، اسٹیٹ تحفظ دے رہی ہے. جب تک سرمایہ دار کو آپ تحفظ نہیں دیں گے، اور یہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایف پی آر کا بہت بڑا رول ہے. مجھے یہ بتائیں ڈاکومنٹ کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر وہاں جاتا ہوں ایف پی آر کے پاس اور میں وہ جا کے ہونا چاہتا ہوں، فائلر ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے لیا بھائی یہ تیرے پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ پہلے جو صاحب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی آج اگر حالات کے تناظر میں دیکھیں، یورپ کو اور پاکستان کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں چیز ڈاکومنٹڈ ہے، وہاں ٹھیک ہے. ابھی اس کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. میں کہتا ہوں جو بندہ آتا ہے اس کے پاس جیسا بھی پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ نجائز پیسہ تھا، منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، فلاں فلاں، وہ کم از کم اسٹیٹ کے اندر گردش تو کر رہا تھا. کچھ اگر وہ اسٹیٹ کے اندر تھا، لوگوں کے چولہے تو جل رہے تھے. آپ نے وہی پیسہ ملک سے نکال دیے. سوچی سمجھی. میں سمجھتا ہوں ایک سازش ہے جو ایف بی آر جو ہے، انہوں نے ملک کو سطح پہ لے گئے ہیں. ان کو ٹیکس کا نظام اردو زبان میں کرنا چاہیے تاکہ ہر شہری، ہر دکاندار جو انگریزی نہیں جانتا وہ خود جا کے اپنے ریٹرن جمع کرائے
اور اس کو پتا ہو اس کو اور آسان طریقے سے کرائے، اور کوئی نیا جو فائلر آ رہا ہے اس کو چھوڑیں. کیا ایمنسٹی کرتے رہتے ہیں آپ؟ ختم کریں نا اس کو، آنے دیں، کم از کم سسٹم میں تو آنے دیں نا. لے کے تو آ رہا ہے، پیسے لے کے تو آ رہا ہے نا، آپ نے اس کو بھی بند بگا دیا یہاں سے، تو آپ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. تو اچھا، ایک یہ تھیوری بھی آج کل بڑی دی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی تو اس پہ ایک موو چلا رہی ہے کہ فوری الیکشن ہی مسائل کا حل ہے. آپ فوری الیکشن کرا دیں اور اس کے نتیجے میں مسئلے حل ہو جائیں گے. فوری الیکشن آپ کروا دیں گے تو کیا حل ہوگا؟ یہ وہی چہرے ہیں دوبارہ آ جائیں گے. ابھی تو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، کوئی پارٹیاں جوائن کر رہے ہیں. الیکشن تک دیکھے گا آپ کہ بہت وہی لوگ ہوں جو اس طرف تھے اب اس طرف آ جائیں گے، تو ادھر کے ادھر چلے جائیں گے. لوگ تو وہی ہیں. کیا یہ لوگ پہلے اتنے عرصے اقتدار کے اندر آ رہے ہیں؟ اس تمام طبقے تو ہیں اقتدار کے اندر. خان صاحب بھی تو 4 سال رہے ہیں نا. 4 سال کے اندر انہوں نے کون سی توپ چلا دی ہے؟ کوئی ایک کام بھی کیا ہو؟ نواز شریف صاحب عرصہ دراز سے ملک کے اقتدار کے اندر رہے ہیں. زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے ہے. انہوں نے کیا کیا ہے عوام کو؟ انہوں نے وہی کیا جس کا آج ہم سمراٹ بھگت رہے ہیں، جس کا رونا رو رہے ہیں. بہت سمراٹ ان کے سمراٹ ہی ہے نا، ان کا بیڑا غرق کر دیا. آخری 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. میڈیا کا بھی کوئی رول ہے؟ سر جی، میڈیا کا سوری ٹو سے، میں میڈیا کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، لیکن میڈیا نے پراپر طریقے سے کبھی بھی نشاندہی نہیں کی عوامی مسائل کی. عوامی مسائل میڈیا کی کبھی ترجیحات براہ راست رہی نہیں ہے. میڈیا مالکان کی پالیسی ہوتی ہے، انہوں نے اس انداز سے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے میڈیا والوں کے مسائل ہیں. میڈیا کو چاہیے قومی رول پلے کرے، جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے. انفارچونیٹلی میڈیا کہتا ہے مریم نواز آ گئی ہے، بلاول فلاں چلا گیا ہے، آج اس نے یہ کھا لیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، آنیاں جانیاں بیان کر رہا ہوتا ہے. کبھی میڈیا نے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا اچھا شو ہے جس کے اندر عوامی مسائل اور ملک کے مسائل کے اوپر بات ہوئی ہے. لہذا میڈیا کو بھی اپنی ڈائریکشن چینج کرنی چاہیے تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالنے میں میڈیا کا بہت مؤثر کردار. بہت شکریہ جناب افتخار چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کے مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے یہ گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انٹرنیشنل جیپ ریلی کا ذکر کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. معاشی بدتری اور دہشت گردی کے ماحول میں اور انتہائی ٹینس جو ملک کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس تمام صورتحال میں ایک اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر آئی ہے چولستان سے. چولستان میں انٹرنیشنل جیپ ریلی کا میلہ سجنے والا ہے، جس میں پوری دنیا سے شائقین بھی شرکت کر رہے ہیں، جیپ ریسرز بھی اس میں شریک ہوں گے، اور یہ ایک بڑا انٹرنیشنل جو ہے وہ میلہ ہوگا، اور اس میں بڑی تعداد میں مقامی لوگ بھی، پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے لوگ شریک ہوں گے. ثقافتی پروگرام ہوں گے وہاں پہ، اور لوگوں کو نہ صرف ایک انجوائے کرنے کا ایک بہترین ماحول میسر ہوگا، بلکہ اس سے اس خطے کے اندر، چولستان کے اندر معاشی سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی. یہ جیپ ریلی کب شروع ہو رہی ہے، کیا انتظامات ہیں، کیا کچھ وہاں پہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے اس میں اٹریکشن کی کیا بات ہے، یہ سارا کچھ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے وسیم ٹھاکر نے، نمائندہ ہیں سچ ٹی وی کے بہاولپور سے. انہوں نے اس ریلی کے روٹ کو بھی وزٹ کیا ہے اور یہ ساری تفصیلات ان سے بھی جانیں گے. ایم ڈی چولستان سید طارق محمود بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بہاولپور سے موجود ہیں. یہ ریلی کے سارے انتظامات سی ڈی اے کر رہا ہے، چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور دوسرے ادارے بھی ان کے ساتھ معاون ہیں. آر پی او بہاولپور ڈی آئی جی رائے بابر سعید صاحب نے بھی ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز ہم وسیم ٹھاکر سے کرتے ہیں.
वसीम बताइए कि आपने ये रैली का रूट विजिट किया है, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी, रैली कब है और इसके हवाले से क्या ओवरऑल इंतजामात हैं? जी बिल्कुल हनीफ साहब, मैं इसके मुतल्लिक आपको बताता चलूं कि ये जीप रैली जो है इसका मैंने ट्रैक भी विजिट किया और वहाँ के जो है इंतजामात हैं जो हैं वो भी देखे हैं। ये जीप रैली जो है किला दरावड़ से शुरू होगी और इसका जो आखिरी मिड पॉइंट जो कायम किया गया है वो किला जामगढ़ है, जहां से जो है रेसर वापस किला दरावड़ की जानब जो है गामजन होंगे। और यहाँ पर जो है हमने देखा है जो पुख्ता सड़कें थी जो किला दरावड़ को वहां तक पहुंचने के लिए, वो पहले कुछ खस्ता हालत थी, लेकिन सीडीए और दूसरे इदारों की जानब से जो है वो सड़कें जो हैं उनकी भी मरम्मत करवाई गई है और वहां पर जो है इंतजाम जो है वो अभी किए जा रहे हैं और ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि राब्ता सड़कों की तामीर हुई है, ये उधर दरावड़ को जो राब्ता सड़कें हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, या एंड पॉइंट जामगढ़ की बात कर रहे हैं, उनको जो राब्ता सड़कें मिलाती हैं? ये किला दरावड़ की जानिब से जो पुख्ता सड़कें थी उनकी मुरम्मत करवाई गई है और जो मिड पॉइंट की जानिब भी जो पुख्ता सड़कें थी इनकी भी जो है कुछ मुरम्मत करवाई गई है, ताकि जो यहाँ पर रेस देखने के लिए शायकीन आ रहे हैं उनको जो है तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ये पिछले साल कितने लोग थे अंदाजा, और इस दफा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पिछले साल अगर अंदाजे की बात की जाए तो पिछले साल जो है तकरीबन मेरे अंदाजे से 3 से 4 लाख के करीब जो लोग हैं वो रेस देखने के लिए आए थे। कुछ जो रेसर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो है चोलस्तान के अंदर ये कह लें कि एक खैमा बस्तियां लग जाती हैं और एक नया शहर जैसे आबाद होता है वैसे शहर का शहर आबाद हो जाता है। यहाँ पर इस जीप रैली से जो है मकामी लोगों को भी जो है बहुत ज्यादा फायदा। चले चले वसीम 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 आप हमारे साथ ही रहिए। सैयद तारक महमूद बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन पे, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। बुखारी साहब, क्या क्या फंक्शन होंगे इस जीप रैली के दौरान? ये सिर्फ एक रैली होगी या कोई बड़ा और भी इवेंट होगा इस इलाके में जो आप अरेंज कर रहे हैं? आपका शुक्रिया। आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जीप रैली सबसे पहली जीप रैली थी जो पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी, डेजर्ट रैली। अब ये 18th चैप्टर है और इस वक्त ये ना सिर्फ रैली है बल्कि ये इंटरनेशनल डेजर्ट रैली एंड फेस्टिवल है। इसमें इंटरनेशनल रेसर्स वो शामिल हो रहे हैं। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो। तो इसमें 3 कैटेगरी इस वक्त नई जो है वो ऐड की गई है। वो ट्रक रेस है, वो क्वाड बाइक रेस है और इसमें पैराग्लाइडिंग भी शामिल की है। साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा जिसमें 4 दिन पूरे दरावड़ को इसमें यहाँ पे रोशनी के साथ इसको रात को लिट किया जाएगा। रात को पूरी एक फेस्टिविटी है उस इलाके में कल्चरल पॉप म्यूजिक, लोगों की पार्टिसिपेशन, क्राफ्ट बाजार एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को इनवाइट करता हूँ कि प्लीज ये डेजर्ट में विंटर टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़ा महंगा इवेंट है, आए और इसमें सीडीए इन तमाम आने वाले को खुश आमदीद कहता है। ये बुखारी साहब, ये सारा कुछ जो आपने बताया कि कार रैली भी होगी, ट्रक रैली भी होगी, पैराग्लाइडिंग भी होगी, ये सारा कुछ दरावड़ के मुकाम पे ही होगा या कोई और पॉइंट भी रखा गया है इसमें? जी, इसका क्योंकि स्टार्ट पॉइंट दरावड़ से होता है और दरावड़ जो है आपको पता है हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ से मेन तमाम रूट जो हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज की जो रेसेस हैं यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो पैराग्लाइडिंग है वो भी यही है, जो क्वाड बाइक है उसका भी ट्रैक यहीं से स्टार्ट होगा और जो ट्रक रेस है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये दरावड़ ही होगा। तो ये बहावलपुर से दरावड़ सुनने वालों को, जरा देखने वालों को बताइएगा जो दुनिया भर में देख रहे हैं, कितना फासला है और वहाँ पे ये रैली कितने दिन का ये प्रोग्राम है सारा, और वहाँ पे लोगों के ठहरने का जो बाहर से आए होंगे क्या अरेंजमेंट्स होंगे? अच्छा, इसमें मैं बताना चाहूँ कि मोटरवे बनने से इसमें अब कनेक्टिविटी होती है। ईस्ट अहमदपुर चरकिया जो है वो उससे दरावड़ की तरफ जाते हुए ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रोड्स कुछ थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम था, सीडीए ने उसको प्रॉपर तरीके से अब रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है, रिपेयर कर दिया है
اور کوئی وہاں پہ پہنچنے میں پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ لوگ بیسیکلی کیونکہ یہ ڈیزرٹ میں آ کے کیمپنگ کرتے ہیں, وہاں ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ ہے, وہاں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے ضرور ایریاز ہیں جو لوکل نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں میک شفٹ ارینجمنٹ کے لیے. تو مین وہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں لوگ کیمپنگ ہی آ کے کرتے ہیں. رائے بابر سعید صاحب RPO بہاولپور نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بخاری صاحب ذرا ان سے بات کر لیں ہم. السلام علیکم رائے صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. رائے صاحب, یہ جو اس وقت دہشت گردی کی ایک لہر چلی ہوئی ہے ملک میں, تو ایسے ماحول میں یہ جو انٹرنیشنل جیپ ریلی ہو رہی ہے چولستان میں, یہ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس کی سیکیورٹی؟ انٹرنیشنل جیپ ریلی جو ہے اوبیسلی ایک بڑا فلیگ شپ ایونٹ ہے بہاولپور کا, ہر سال منعقد ہوتا ہے. اس سال بھی جیپ ریلی منعقد ہو رہی ہے 6 سے 13 تک آپ کے علم میں. جو حالات ابھی ریسنٹلی بڑے ہیں اور 2-3 بڑے دوناک واقعات بھی ہوئے ہیں, واقعات درست ہے, اس سے ہمارے لیے مزید ایڈیشنل چیلنجز اوبیسلی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بالکل ہم گیئرڈ اپ ہیں اور جیپ ریلی کو تمام ضروری سیکیورٹی جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے, اور بہاولپور پولیس اس کے لیے اپنی تیاری ان کی مکمل ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم ہر ممکن سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. اچھا, اوورال کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ یہ چونکہ ایک لمبا ٹریک ہے, بہاولپور سے لے کر دراوڑ سے لے کر یہ جام گڑھ تک جائے گا, پھر ظاہر ہے بہاولپور کے اندر رحیم یار خان, یہ اوورال بھی سیکیورٹی کی ایک صورتحال ہے جس کو آپ فیس کریں گے. تو کیا انتظامات آپ نے کیے ہیں اور یہ انتظامات کتنے فول پروف ہیں؟ جی پولیس اپنی بیسٹ ایفرٹ پہ اور بیسٹ ریسورسز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں ان ٹرمز آف ہیومن ریسورسز اور ان ٹرمز آف باقی اکوپمنٹ ایز ویل. ظاہر ہے ایک سیکیورٹی کا ایسا معاملہ ہے جس کے اندر لوگوں کی ہم نے موومنٹ کو بھی ہنڈر نہیں کرنا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے لیے خاطر خواہ سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا ہے. تو ہم نے مختلف یونٹس کے ساتھ مل کے سفیشینٹ ڈپلائمنٹ تقریباً 2500 کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے, اور پولیس کے جوان بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ پولیس کے ڈفرینٹ یونٹس لائک ڈسٹرکٹ پولیس, ایلیٹ پولیس, SPU کے بھی جوان ڈیوٹی کریں گے, اور رینجرز کی بھی سپورٹ ہمیں اس سلسلے میں حاصل ہے. چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ یہ خوش اسلوبی سے یہ سب کچھ ہو جائے. ہماری نیک خواہشات بھی آپ کے ساتھ ہیں اور لوگوں کی بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں. بخاری صاحب, اس علاقے میں دراوڑ بھی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بڑا ہسٹوریکل پوائنٹ ہے, اور اس ریلی کے روٹ پر جتنے بھی قلعے ہیں وہ بڑے ہسٹوریکل سمجھے جاتے ہیں. تو یہ ان قلعوں کی رینوویشن اور وہاں کی تزئین و آرائش بھی کوئی کی گئی ہے تاکہ آنے والے لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں اور آثار قدیمہ کے یہ مناظر ان کے سامنے آ سکیں؟ بے شک, جس طرح آپ نے بتایا کہ دراوڑ کی رینوویشن سٹارٹ ہے, جو درمیان میں موج گڑھ اور یہ قلعہ بجنوٹ ہے, تو ان تمام کی ایک یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہمارے ٹورزم کے ساتھ آرکائیو ڈپارٹمنٹ مل کے ان کی رینوویشن کا ایک واضح اور بڑی میجر سکیم ہے جو رینوویشن آف فورٹس کے نام سے آن گوئنگ ہے. رائے صاحب, آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو جس طرح میں پہلے وسیم سے بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ رابطہ سڑکیں ہیں, ٹریفک کے مسائل بڑے پیدا ہو جاتے ہیں, یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس علاقے میں آئیں گے اس دوران, تو ٹریفک کے مسائل سے کیسے نمٹے گی بہاولپور پولیس؟ ریلی کے اندر ایک ریلی اٹ سیلف ایونٹ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے کلچرل ایونٹس بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ویرینگ ڈگری کے اندر لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کچھ جو ایونٹس ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, کچھ میں ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں. تو ہر ایونٹ کو سیپریٹلی انالائز کر کے اس کے ٹریفک ارینجمنٹس کا ہم نے بندوبست کیا. فار ایگزامپل کئی سالوں میں پچھلے سال کافی زیادہ ٹریفک کے ایشوز ہوئے تھے, تو لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی ہم نے بڑے الیبوریٹ ارینجمنٹس کیے ہیں اور اس کے لیے سفیشینٹ ریسورسز بھی ڈپلوائے کیے ہیں. فار ایگزامپل ٹریفک سٹاف کے علاوہ بریک ڈاؤن وہیکلز جو ریموو کرنے کے لیے بریک ڈاؤن وہیکلز ہیں وہ ہیں, لفٹرز ہیں, گریڈرز ہیں, مشینری بھی ہم نے کافی انگیج کی ہے تاکہ جو جن وجوہات کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے ان وجوہات کو فوری طور پہ ختم کر کے ٹریفک کی روانی کو ہم بحال کر سکیں فوری طور کے اوپر. بخاری صاحب, جس طرح رائے صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑی ایک فیسٹیوٹی بھی ہے اور ایک کلچر کے فروغ کا بھی ایک ذریعہ بنے گی, لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ہونی چاہیے. تو
تو یہ اس علاقے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی معاشی ایکٹیویٹی کتنی بڑی ہوگی، اور یہاں کے کلچر اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے خصوصی طور پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے یہاں پہ، وہ وزٹ کریں گے، تو ان کی نمائش کے لیے، کلچر کی نمائش کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ بلا شک آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ اس کا فٹ فال جو ایکسپیکٹڈ ہے یہ 6 لاکھ سے اوپر ہے، تو وہاں پہ کامرس اینڈ ٹریڈ جو ہمارا یہاں پہ ہماری کامرس کی جو آرگنائزیشن ہے چیمبر آف کامرس، اس کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جو کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے، اور ساتھ ہماری CDA، اس میں لوکل لوگوں کے وہاں پہ کرافٹ بازار ہوگا، اور وہاں پہ لوکل جو یہاں پہ خواتین یہ اپنا کام کرتی ہیں ان کی یہ ایگزیبیشن ہوگی، اور یہ بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں، تو یہ بلینز کی جو اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ جو ہے ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس علاقے کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رائے صاحب یہ جس طرح بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ سوشل اکنامک کا بھی بڑا ایک ذریعہ ہوگا، سوشل ڈیولپمنٹ کا بھی بڑا ایک ذریعہ ہوگا، اس میں تمام ادارے ظاہر ہے کام کر رہے ہیں، CDA کی نمائندگی بخاری صاحب کر رہے ہیں، پولیس کی جانب سے آپ ہیں، باقی جو ادارے ہیں یہاں پہ وائلڈ لائف کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کی کنٹریبیوشن، اور تمام باقی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ پولیس کی کوارڈینیشن کیسی ہے، اور خاص طور پر سیکیورٹی سے وابستہ اداروں کی کوارڈینیشن کیسی ہے آپس میں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی بہت اچھا کوارڈینیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے تمام جو آرمز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور پولیس، ہم مل کے اس کو آرگنائز کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بالکل کال اوے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی کوارڈینیشن کا ایسے ایشو نہیں، اور بہت اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ اٹ ول بی اے سکسیزفل ایونٹ فار پیپل آف پاکستان اینڈ بہاولپور۔ رائے صاحب یہ کتنا بڑا اکنامکلی کتنا بڑا بینیفیشری ہوگا یہ ایونٹ اس علاقے کے لوگوں کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی ایک اوورال پاکستان کے لیے اور دوسرا بہاولپور کے لیے ایک اب ایک فلیگ شپ ایونٹ ہے، ایک آئیڈینٹی کا بہاولپور کے حوالے سے بہت ساری آئیڈینٹیز ہیں، اس میں ایک بہاولپور کی آئیڈینٹی میں اضافہ ہے۔ لوگ ہر سال اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، اور ایک بڑا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایک انجوائمنٹ کا بڑا ہی ایک پازیٹیو ایونیو اویلیبل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ لوکل سطح کے اوپر ظاہر ہے جب لوگ آئیں گے، ٹورسٹ آئیں گے، ایک لوکل امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی یہ کریٹ کرتا ہے، جس سے لوکل اکانومی کو اور لوکل پاپولیشن کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کی سمبولک، اکنامک اور سوشل اور کلچرل حوالوں سے بہت امپورٹنس ہے، اور ایک بہاولپور کی آئیڈینٹی میں اضافے کا باعث میں سمجھتا ہوں اس کو۔ جی بخاری صاحب، آپ کچھ اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، بیرون ملک دیکھنے والوں کو اس ریلی کے حوالے سے کوئی خاص میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا عام طور پر جو باہر تصویر پینٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے یہاں پہ کوئی خطرات ہوتے ہیں، دہشت گردی کا ماحول ہے، آپ وہاں پہ اس علاقے میں سارے ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ میں بالکل آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے توسط سے میں میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ڈیزرٹ میں سب سے بڑا میگا ایونٹ ہے، پرامن علاقہ ہے اور بہت بڑی فیسٹیوٹی ہے، اور یہ اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ انٹرنیشنل ریلی ہے۔ آپ ضرور ہیں یہاں کے کیمپنگ کریں، اور اس وقت ریگستان میں سب سے آنے کا یہ کنجینیل ماحول ہے، آپ ضرور ہیں۔ CDA آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ کی لاجسٹک کے لیے ہر طرح کی ارینجمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جناب سید طارق محمود بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ رائے بابر سعید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وسیم صاحب نے ہمیں وہاں سے بریف کیا، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انٹرنیشنل جیپ ریلی کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، وہاں کے انتظامات ہم نے آپ کو بتائے کہ کس طرح کیے گئے ہیں۔ ہم بھی اہل پاکستان سے اپیل کریں گے کہ وہ ضرور اس ایونٹ میں شرکت کریں، وہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح قدیم جو تہذیب ہے راجستھان کی، چولستان کی، ہاکڑا کی جو قدیم تہذیب ہے، وہاں پہ آثار اس تہذیب کے جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ وہاں پہ بڑا ریچ کلچر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ چولستان میں بڑا خوبصورت موسم ہے اس وقت، فروری کا موسم ایک طرح سے بہار کا موسم ہوتا ہے، اور وہ روہی جس کو خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام کے ذریعے گلیمرائز کر دیا ہے،
उस रोही के खूबसूरत मनाजर आप इस इंटरनेशनल जीप रैली के मौका पर देख सकेंगे। तमाम पाकिस्तानियों से और दुनिया भर में रहने वाले लोगों से अपील है कि वो इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, शिरकत करें, एंजॉय करें और पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा खुद भी देखें और दुनिया को भी दिखाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।